The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous. US will take over Gaza Strip, we will own it. یہ وہ ہیڈنگ ہے کہ جو پچھلے کچھ دنوں سے سبھی انٹرنیشنل میڈیا پلیٹ فارمز پر چھائی ہوئی ہے، کیونکہ یہی وہ ایگزیکٹ جملہ ہے کہ جو نئے امریکی راشٹرپتی ڈونالڈ ٹرمپ کی زبان سے اس وقت نکلا کہ جب وہ اسرائیلی پردھان منتری مطلب کہ نیتن یاہو کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ویسے تو امریکی راشٹرپتی ڈونالڈ ٹرمپ کے فلسطینیوں اور مینلی غزہ کو لے کر کیا منصوبے کیا ارادے ہیں، اس چیز کا اندازہ دنیا والوں کو پہلے سے ہی اشاروں میں لگنے لگا تھا، لیکن اب تو خود اسرائیلی پردھان منتری نیتن یاہو کے ساتھ پریس کانفرنس میں راشٹرپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے سب کچھ کھول کر رکھ دیا ہے۔ شاید وہ سب کچھ بھی کھول دیا اور بول دیا کہ جو ٹرمپ کے بیک گراؤنڈ میں کام کرنے والے لوگوں نے بھی چاہا ہوگا کہ دنیا کے سامنے نہ کھولا جائے، اور ایسا ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ٹرمپ کی زبان سے جو چیزیں غزہ کو لے کر نکلی ہیں وہ اتنی زیادہ حیران کر دینے والی، خطرناک اور عجیب و غریب ہیں کہ پیلسٹینینز، مسلم ورلڈ یا باقی دنیا کو تو چھوڑ ہی دیجئے، خود پاس ہی میں بیٹھا ہوا وہ انسان بھی حیران تھا کہ جس نے ابھی کچھ دن پہلے ہی 45,000 سے لے کر 65,000 کے بیچ فلسطینی لوگوں کو قتل کیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اس پورے منصوبے میں سعودی عربیہ جیسے ایک اہم مسلم دیش کا بھی کیا بڑا خفیہ اور خطرناک رول ہے کہ جس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کر رہا ہے، اس پر تو نظر ڈالیں گے ہی، مگر اس سے پہلے ذرا کم شبدوں میں اور آسان بھاشا میں ہم ٹرمپ کے اس بیان کو یا کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ کے اس پورے غزہ پلان کو سمجھ لیتے ہیں کہ جو میڈیا کے سامنے رکھا گیا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق سب سے پہلے تو امریکہ غزہ کو ٹیک اوور کرے گا، مطلب اپنے کنٹرول میں لے گا، اور اس کے بعد ایک پراپر پلان کے تحت اس کو ری بلڈ کیا جائے گا، اور ری بلڈ کرنے کے لیے غزہ کے اندر جتنے بھی فلسطینی ہیں مطلب کہ 18 سے 20 لاکھ کے قریب، ان سبھی کو آس پاس کے دیشوں جیسا کہ جارڈن اور ایجپٹ میں بھیج دیا جائے گا۔ پورے غزہ کو انسانوں سے خالی کر کے پھر وہاں پر جتنا بھی ملبہ وغیرہ ہے اس کو ہٹایا جائے گا اور زمین کو بالکل کلین کیا جائے گا، اور کلین کرنے کے بعد ہی پھر سے ایک نئے اور عالیشان انداز میں اس کو بنانا شروع کیا جائے گا، اور ظاہر ہے اس پورے پروسیس میں ہزاروں کی تعداد میں جاب مطلب کہ روزگار بھی پیدا ہوگا۔ ٹرمپ نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ غزہ کی جو زمین ہے اس کا پوٹینشیل مطلب کہ اس کی چھمتا انبلیویبل ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہاں پر ٹرمپ کا اشارہ غزہ کی زمین کے نیچے موجود ان ریسورسز، ان خزانوں کی طرف تھا کہ جو قدرت کی طرف سے غزہ کو ملے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ اس کے بعد یہ ورلڈ کے لوگوں کے لیے رہنے کی ایک اچھی جگہ ثابت ہو سکتی ہے، مطلب دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر پیس امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ دراصل دوستو ٹرمپ نے میڈیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ یو ایس ٹیک اوور کر کے اس جگہ کو ایک انٹرنیشنل ٹیریٹری بنا دے گا، ایک انٹرنیشنل جگہ بنا دے گا، مگر سبھی جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیبل لگانا تو صرف ایک بہانہ ہے، ورنہ ظاہر سی بات ہے یہ انڈائریکٹلی اسرائیل کے ہی کنٹرول میں جائے گی، اور یہاں پر رہنے والے لوگ بھی یا تو اسرائیلی ہوں گے یا پھر زیادہ سے زیادہ امریکنز ہوں گے۔ اب یہاں پر ساتھیوں ٹرمپ کے اس پلان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے 3 دیشوں کا رول بہت زیادہ اہم ہوگا۔ پہلا تو جارڈن، دوسرا ایجپٹ، اور جبکہ تیسرا اور جو سب سے اہم دیش ثابت ہونے والا ہے اور جس کی سب سے زیادہ چرچا بھی ہو رہی ہے وہ ہے سعودی عربیہ۔ پہلے جارڈن اور ایجپٹ کی بات کر لیں تو یہ دونوں دیش اس لیے اہم ہیں کیونکہ ٹرمپ نے اگر سیریسلی اپنے اس پلان پر کام شروع کیا اور فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنا شروع کیا تو ظاہر سی بات ہے پہلے ان جارڈن اور ایجپٹ کا بھی تو راضی ہونا ضروری ہے کہ جہاں پر ان لوگوں کو بھیجا جائے گا۔ ویسے آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی ٹرمپ راشٹرپتی بنے تھے اس بات کا اشارہ انہوں نے پہلے ہی دینا شروع کر دیا تھا کہ ان کا مقصد غزہ سے ایک ایک فلسطینی کو نکال کر جارڈن اور ایجپٹ بھیجنا ہے۔ اسی لیے جارڈن اور ایجپٹ کی طرف سے پہلے ہی آفیشیلی بیان دے کر یہ کلیئر کر دیا گیا تھا کہ وہ ایسے کسی بھی منصوبے پر راضی نہیں ہوں گے، نہ تو وہ غزہ سے فلسطینیوں کو نکالنے والے اس منصوبے کو سپورٹ کریں گے اور نہ ہی اپنے یہاں پر کسی کو لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکن میڈیا کی طرف سے بھی ٹرمپ سے ڈائریکٹلی یہ سوال کیا گیا تھا کہ جارڈن اور ایجپٹ نے تو منع کر دیا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس پر ٹرمپ نے بڑے ہی گھمنڈی انداز میں جواب دیا کہ ان کو کرنا ہوگا، ان کو لینا ہی ہوگا، کیونکہ ہم نے ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور اب ان کو کرنا ہوگا۔ ویسے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ امریکہ نے جارڈن اور ایجپٹ کے لیے پچھلے کچھ سالوں میں واقعی بہت کچھ کیا ہے۔ بھلا امریکہ کی طرف سے جو دنیا بھر میں ایڈ جاتی ہے وہ سب سے زیادہ یا تو اسرائیل کو جاتی ہے یا پھر اسرائیل کو محفوظ بنانے کے لیے، اس کی ہمیشہ حفاظت کرنے کے لیے اس کی دونوں سائڈ میں بسے ہوئے جارڈن اور ایجپٹ کو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اب شاید یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ ایجپٹ اور جارڈن کی موجودہ حکومتوں کے لیے
اب امریکہ کے اس احسان کا بدلہ چکانے کا وقت آ چکا ہے۔ بس سوال اتنا سا رہ جاتا ہے کہ یہ نخرہ کتنے دنوں تک چلے گا، یا پھر اس نخرے کو ختم کرنے کے لیے یہ دونوں دیش امریکہ سے اور بھی کون سا بڑا پیکیج لیں گے۔ ہم ایسا اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پہلے ہی اسرائیلی پی ایم کے دورے کے ساتھ ہی فوراً بعد میں جو جارڈن کے کنگ عبداللہ ہیں ان کا بھی دورہ فکس کر دیا گیا تھا۔ مطلب 5-6 دن کے بعد ہی 11 فروری کو جارڈن کے کنگ عبداللہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے والے ہیں۔ اب وہ کیوں ملنے والے ہیں اور ان سے خاص طور سے کیا بات کی جائے گی، یہ سمجھنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ اسی لیے اب 99% یہ بات بھی کنفرم سمجھ ہی لیجئے کہ بہت جلد آپ کو خبر ملے گی کہ جو ایجپٹ کے پریزیڈنٹ ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملیں گے، یا پھر ان لوگوں کی اس ٹاپک پر فون پر ڈیٹیل میں بات ہوگی۔ آخر میں بات کرتے ہیں تیسرے اور سب سے مین کھلاڑی سعودی عربیہ کی۔ یہ وہی دیش ہے کہ جس کے ساتھ اسرائیل کے رشتے قائم کروانا، اس کے ساتھ نارملائزیشن کروانا ہی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن چکا ہے۔ ابراہمک اکارڈ مطلب کہ وہ ڈیل، وہ پروسیس کہ جو ٹرمپ نے اپنے پچھلے کاریکال میں شروع کیا تھا اور جس کے انڈر میں 2-3 مسلم دیشوں نے اسرائیل کے ساتھ رشتے قائم کر بھی لیے تھے اور سعودی عربیہ بھی بالکل کرنے ہی جا رہا تھا، لیکن آخری وقت میں سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا تھا۔ اسی ڈیل کو، اسی ابراہمک اکارڈ کو ٹرمپ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، مگر پرابلم وہی ہے کہ مڈل ایسٹ کی راجنیتی اب پوری طریقے سے بدل چکی ہے۔ پبلک اوپینین اتنی زبردست طریقے سے چینج ہو چکا ہے کہ سعودی عربیہ کی رجیم کسی بھی صورت میں اسرائیل کے ساتھ رشتے قائم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بشرطے کہ اسرائیل 2 اسٹیٹ سولوشن کے لیے تیار ہو جائے، مطلب کہ فلسطین نام کا بھی ایک دیش بنا دیا جائے۔ پچھلے لگ بھگ 1-1.5 سال، مطلب جب سے ہی یہ جنگ چل رہی تھی، تب سے ہر پلیٹ فارم پر سعودی عربیہ نے اس مدعے پر زور دیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ جب ہی نارملائزیشن کر سکتے ہیں جب وہ 2 اسٹیٹ سولوشن پر کام کرے، مطلب کہ فلسطین اسٹیٹ کو بھی اسٹیبلش کرے۔ تو اسی لیے جب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو کے ساتھ مل کر غزہ سے جڑا ہوا یہ خطرناک پلان دنیا کے سامنے اور میڈیا کے سامنے رکھ رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے میڈیا نے اس سے جڑا ہوا بھی ایک سوال پوچھا، جس کے جواب میں ٹرمپ نے دنیا کو حیران کرتے ہوئے کلیئرلی یہ کہا کہ نہیں، سعودی عربیہ بھی اب ہم سے فلسطینی دیش مطلب کہ پیلسٹینین اسٹیٹ کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے۔ سب کو صرف ایک ہی چیز چاہیے ہے اور وہ ہے پیس، مطلب کہ شانتی۔ مطلب انڈائریکٹلی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو ہمارا پروپوزل ہے اس میں اب سعودی عربیہ بھی ہمارا ساتھ دینے جا رہا ہے اور جو اس کی پرانی شرط تھی وہ سب کچھ ختم ہو چکی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ٹرمپ کا یہ بیان سعودی عربیہ کے اوپر دوگلی پالیسی کا الزام لگا رہا تھا۔ یہ الزام کتنا بڑا تھا اور دنیا میں اس کا کتنا بڑا امپیکٹ پڑ رہا تھا، اس چیز کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیجئے کہ ٹرمپ نے یہ بیان دیا ہی تھا کہ اگلے چند منٹس کے اندر، بلکہ 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہوگا، سعودی عربیہ کی طرف سے آفیشیلی بیان آ گیا۔ یہ بیان اس وقت آیا کہ جب سعودی عربیہ میں رات کا ہی وقت تھا۔ جلد بازی میں رات میں ہی وہاں کی فارن منسٹری نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہم ٹرمپ کے کسی بھی بیان سے سہمت نہیں ہیں، ہم ابھی بھی اپنی شرط پر اڑے ہوئے ہیں، مطلب اسرائیل کے ساتھ تب ہی نارملائزیشن کا پروسیس ہو سکتا ہے جب وہ 2 اسٹیٹ سولوشن پر کام کرے۔ اور ساتھ ہی سعودی عربیہ نے غزہ سے فلسطینی لوگوں کو نکالنے کا جو پروپوزل ہے، جو پورا پلان ہے، اس کو بھی خارج کر دیا۔ ویسے آپ کو بتاتے چلیں کہ بات صرف سعودی عربیہ کی ہی نہیں ہے، بلکہ جو ٹرمپ کا یہ پلان ہے وہ اتنا زیادہ عجیب و غریب، ان ریئلسٹک اور خطرناک ہے کہ امریکہ کے چاہے اپنے دوست ہوں یا دشمن ہوں، سبھی اس پلان کے خلاف کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مطلب چاہے کینیڈا جیسا پڑوسی دیش ہو، UK ہو، فرانس ہو، پورے یورپین یونین کا بھی بیان ہو، چائنا ہو، رشیا ہو، مڈل ایسٹ میں زیادہ تر مسلم دیش ہوں، سبھی کے بیان آ چکے ہیں اور سبھی نے الگ الگ شبدوں میں ٹرمپ کے اس منصوبے کو خارج کیا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے تب تک وائٹ ہاؤس کی طرف سے بھی ایک نیا بیان آیا ہے جس میں انہوں نے ٹرن کرنے کی کوشش کی ہے، یا ایٹ لیسٹ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک صفائی دینے کی کوشش کی ہے۔ بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ کا وہ مطلب نہیں تھا جو دنیا نکال رہی ہے، پریزیڈنٹ تو غزہ کو ری بلڈ کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں کو صرف ٹیمپریری نکالنے کی بات کر رہے تھے، نہ کہ پرماننٹلی نکالنے کی بات کر رہے تھے۔ ویسے آپ کو بتا دیں کہ دنیا کے بہت سارے ایکسپرٹس تو پہلے سے ہی، مطلب کہ جب سے ہی ٹرمپ نے یہ پروپوزل پیش کیا تھا تب سے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل ٹرمپ اور ٹرمپ کی ٹیم بھی جانتی ہے کہ یہ منصوبہ پورا ہو ہی نہیں سکتا ہے، حقیقت سے کوسوں دور ہے، بلکہ بزنس مائنڈ رکھنے والے ٹرمپ تو اس منصوبے کے ذریعے سے اندر ہی اندر کوئی اور ہی کھیل کھیل رہے ہیں۔ ورنہ اس بات کا اندازہ تو خود امریکہ کو بھی ہے کہ مڈل ایسٹ کے آس پاس کے دیش یا دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بمشکل ہی اس بات کے لیے راضی ہوں گے کہ 21ویں صدی میں غزہ جیسے ایک علاقے سے تمام لوگوں کو، کہ جن کی تعداد 20 لاکھ کے قریب ہے، وہاں سے نکال کر دوسری جگہ شفٹ کر دیا جائے۔ اور اگر باہر کی تمام طاقتیں راضی ہو بھی گئیں تو پھر اس حماس کا کیا کہ جس کو پچھلے 15
महीने में वो इजराइल मात नहीं दे सका कि जिसके पास अमेरिका और यूरोप की पूरी ताकत मौजूद थी। क्या इस मंसूबे के बाद हमास का दिमाग बदल जाएगा और वो कहेगा लो हम जा रहे हैं, अब आप रहिए? बिल्कुल नहीं, बल्कि हमास को खत्म करने के लिए अमेरिका को खुद उतरना पड़ेगा और उतरने की सूरत में 90% चांसेस हैं कि ये गाजा की पट्टी अमेरिका के लिए वियतनाम और अफगानिस्तान साबित होगी। मगर अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ट्रम्प को खुद भी पता है कि ये मंसूबा इतनी आसानी से पूरा नहीं हो सकता है, तो फिर ट्रम्प के दिमाग में अंदर ही अंदर चल क्या रहा है, किस खुफिया मंसूबे पर काम किया जा रहा है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि ट्रम्प एक बड़ी डील पूरी करना चाहते हैं, जिस डील में वो पहले तो दुनिया को एक बड़ा सा डर दिखाएंगे और उसके बाद सीढ़ियों से थोड़ा नीचे आकर किसी छोटे डर पर दुनिया को राजी कर लेंगे। आसान भाषा में समझाऊं तो मुमकिन ये है कि पहले तो दुनिया भर में मीडिया के जरिए से ये माहौल तैयार किया जाएगा कि इजराइल और अमेरिका मिलकर गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक मतलब तमाम फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा करने जा रहे हैं। इन इलाकों को भी इजराइल में मिलाया जा रहा है। मगर तभी अचानक से एक दिन खबर आएगी कि अमेरिका और इजराइल ने अपना इरादा बदल लिया है और ये इरादा उन्होंने सऊदी अरबिया के कहने पर बदला है और बदले में सऊदी अरबिया भी इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करने के लिए मतलब उसको मान्यता देने के लिए तैयार हो गया है, जिससे पूरी दुनिया और मेनली मुस्लिम दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि देखो अमेरिका और इजराइल तो तमाम इलाकों पर ही कब्जा करने जा रहे थे, हमने आखिरी वक्त में आकर सिर्फ एक छोटा सा काम करके फिलिस्तीन के इलाकों को बचा लिया। मतलब इस सिनेरियो में सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अभी क्योंकि ये सारी चीजें क्लियर नहीं हैं, सिर्फ अटकलें ही हैं, तो इसीलिए आप सऊदी अरबिया के बारे में अच्छा या बुरा सोचने के लिए आज़ाद हैं। मतलब आप ये भी मान सकते हैं कि शायद सऊदी अरबिया इस मंसूबे में शामिल ना हो, सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही इस पर काम कर रहे हों और सऊदी अरबिया को इस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हों। या आप ये भी मान सकते हैं कि खुद सऊदी अरबिया भी इसमें शामिल हो और मुस्लिम दुनिया को इस तरह से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा हो। फिलहाल क्या सच है, क्या झूठ है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।